بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن۔ بچے یہ بات جو ہے نا میرے ساتھ بابا جی نے کی تھی. انہوں نے مجھے پوچھا تھا کہ بیٹے بابے سجدہ کس کو کہتے ہیں نا. تو میں نے انہیں یہ کہا تھا کہ بابا جی یہ جو ہم جانماز پہ کرتے ہیں یہ سجدہ ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں یہ سجدہ نہیں ہے، آپ سوچو اور پھر بتاؤ. میں نے بڑا اپنی طرف سے جان چھڑانے کی کوشش کی کہ یہی سجدہ ہے اور کون سا سجدہ ہوئے گا، کیونکہ مجھے پتہ بھی نہیں تھا. تو انہوں نے کہا نہیں بیٹے بابے اللہ میاں سے پوچھو. میں وہ شاہد سے پوچھنے لگی، اس زمانے میں ہوتے تھے عرفان صاحب، ان سے پوچھا. تو انہوں نے کہا آپ اللہ میاں سے پوچھیں، اور آپ نے مجھے فون تب کرنا ہے جب آپ کو یہ پتہ لگ جائے گا. میں تو اب 1-2 دن تو میں نے اس کو بڑا لائٹ لیا. جس وقت 3-4 دن گزرے نا تو مجھے اب گھبراہٹ شروع ہوگی، کیونکہ میری بابا جی سے بات نہیں ہوئی 4 دن ہو گئے. تو میں نے فون کیا، وہ فون نہ اٹھائے. میں نے کہا اس کا مطلب ہے جب تک پتہ نہیں لگنا تب تک انہوں نے بات نہیں کرنی. تو گرمیاں تھیں، بچے اندر کمرے میں تھے، میں باہر بیٹھی ہوئی تھی. تو میرے لاؤنج میں جہاں میں دیوان پہ بیٹھی ہوئی تھی نا، سامنے خانہ کعبہ کا وہ دروازہ ہے، اس کی طرف میں دیکھتی جا رہی. تو میں کہہ رہی اللہ میاں جی ہوں دس دے وہ کی مطلب ہے کی وقت پہ گیا، 4 دن ہو گئے نے بابا جی نال گل نہیں ہوئی. تو اب یہ میں نہیں بتا سکتی ہوں کہ میں نے جاگتی آنکھوں سے دیکھا ہے یا میری آنکھ لگ گئی ہے، یہ میں نہیں کچھ بھی بتا سکتی. میں نے دیکھا کہ جیسے نا کوئی سفید چادر اوڑی ہوئی ہے اور کوئی سجدہ کر رہا ہے. اب وہ کون ہے، بندہ ہے بندی ہے، یہ بھی نہیں مجھے پتا. اس کے بعد میں کیا دیکھتی ہوں کہ وہ جو ہے نا سفید چادر، وہ مٹی کا ڈھیر بن گئی ہے، بالکل مٹی کی ڈھیری. تو ایک آدمی آتا ہے، اسے سفید کپڑے پہنے ہوئے، وہ وہاں سے نا ایک مٹھی اٹھاتا ہے مٹی کی، اور وہ کھیتوں میں نا وہ ہوتی ہے کھالیاں پانی کے لیے ہے، اس میں ڈال دیتا ہے. پھر ایک مٹھی اٹھاتا ہے، تو اتنا بڑا بڑا گلاب ہے لگا ہوا کیاری میں، اس میں ڈال دیتا ہے. پھر ایک مٹھی اٹھاتا ہے، تو وہ کیا ہے کہ کھیتوں کے باہر نا کچرا بھی پڑا ہوتا ہے، وہ کچرے پہ ڈال دیتا ہے. پھر ایسے کرتا ہے دونوں ہاتھوں سے نا یوں کر کے مٹی اٹھاتا ہے، ایسے ہوا میں اچھال دیتا ہے. اب میں یہ دیکھ رہی ہوں، اور اس کے بعد نا وہ مٹی غائب ہو جاتی ہے، اور پھر وہی سفید چادر اور کوئی سجدہ کر رہے ہیں. تو میں تو نا مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں نے دیکھا کیا. پہلے تو 1-2 منٹ نا، پھر مجھے اتنی ایکسائٹمنٹ کہ میں نے فٹافٹ فون کیا، اور پہلی نہیں تو دوسری بیل پہ تو بابا جی نے اٹھا ہی لیا تھا فون. تو انہوں نے مجھے کہا ہاں بیٹے بابے پتہ لگا سجدہ کس کو کہتے ہیں. میں کہ جی بابا جی. تو انہوں نے کہا کہ اس طرح سجدہ ہوتا ہے کہ آپ کی ذات کہیں فنا ہو جائے، آپ کے اندر کا سجدہ ہو جائے. ہم تو باہر کا کر رہے ہوتے ہیں نا، ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ایکسرسائز والا سجدہ نہیں، یہاں سے اندر کا سجدہ جہاں آپ کی ذات فنا ہو جائے. تو پتر ہو تو میرے کو سجدہ ہویا نہیں آج دن تکر. تو اس کے لیے میں دعا ضرور کرتی ہوں کہ اللہ میاں مجھے وہ سجدہ کرا دے. یہ میرا ایک ایکسپیرینس تھا، مجھے میں اس کو بتا رہی تھی. یہ جو ہے نا میں ڈاکٹر صاحب سے نا، ڈاکٹر صاحب مجھے ایکسپلین کر رہے تھے، لیکن وہ کبھی وہ تھے گاڑی چلا رہے، کبھی آواز کم ہو جاتی تھی، کبھی زیادہ، مجھے صحیح طرح سمجھ نہیں آئی. تو میں سوچا تھا کہ اس کو دوبارہ سے پوچھوں گی، دوبارہ ایکسپلین کر کہ وہ جو خالی میں ڈالی تو اس کا کیا مطلب ہے. تو گلاب تو اس نے کہا تھا تشبیہ اس نے دی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے نا، اور کچرا تو میری اپنی ذات ہے، تو ہوا میں اچھالنا ہوگی، یہ کوئی کچھ ہے پتہ نہیں. بات آئیں گے تو بھی پوچھتی ہوں. بابا جی کے ساتھ بیٹھے ہوئے نا، پتہ نہیں بالکل ہم بچوں جیسی حرکتیں کیا کرتے تھے، لگتا ہی نہیں تھا کہ ہم اسی ایج گروپ کے ہیں. تو پتہ نہیں پیار کی باتیں ہو رہی تھیں. تو بابا جی مجھے کہتے ہیں کہ بیٹے بابے ایک ایکسپیرینس کرو. میں نے کہا جی بابا جی بتائیں. کہتے ہیں آج نہ سوچنا کہ تم میں سب سے زیادہ پیار کس سے ہے، اپنے بہن بھائیوں میں اور شاہد کے بہن بھائیوں میں. میں کہا بابا جی مجھے سب سے ہی ہے. انہوں نے کہا نہیں، دیکھنا کہ تمہارا دل کیا کہتا ہے. وہ بھی عجیب ہی ہوا
جس وقت میں سوچنے بیٹھی نا پہلے اپنے بہن بھائیوں کو، تو میں نے اپنے بھائی کو جس وقت تصور کیا نا، میرا بھائی مجھ سے بہن بھائی چھوٹے ہیں، تو بھائی کو جب میں نے سوچا نا کہ حسیب کے لیے میرے دل میں کیا ہے، تو تھوڑے سے گلے شکوے تھے، زیادہ محبت تھی. پھر سوچا بہن کے لیے، پھر اس کے بعد میری بہن ہے، تو گلے شکوے تھے، محبت بھی ہوئے گی، آ جائے گا بیچ میں. چھوٹے بھائی کے لیے تو اس کے لیے تو صرف گلے تھے کہ یہ چلا گیا ہے ابا کو چھوڑ کے، اس کو احساس نہیں، فلانا نہیں. یہ اس طرح کے گلے تھے کہ ابا جن پیچھے اکیلے ہیں، تو یہ ہے تو وہ ہے. اس کے بعد شاہد کے بہن بھائی آئے، تو شاہد کی بڑی بہن کے لیے بھی اسی طرح تھا جیسے میرے اپنے بھائی کے لیے تھا. ایک شاہد کی بہن ہے جو میری دوست ہے، تو ان کے لیے بھی آیا، چھوٹا سا گلہ آیا، لیکن نہ زیادہ تر پیار ہی تھا. ان کے بھائی کے لیے تو بالکل میرا دل سائلنٹ پہ، سچی بات بتا رہی ہوں. ان کی بھابھی کے لیے بھی نہ کوئی پیار، نہ محبت، نہ گلہ، نہ شکوہ، کچھ نہیں، کوئی میری فیلنگز ہی نہیں. ان کی بہن کے لیے بھی، چھوٹی کے لیے ایسے ہی تھا. اب میں نے کہا اس کا کیا مطلب ہوا، میں نے تو لگ دے کسی دن بھی پیار نہیں. ہاں، اب یہ تھا بابا جی سے بات کرنے والی. بابا جی کو فون کیا، انہوں نے کہا بیٹے بابے روبرو بیٹھ کے بات کریں گے. تو جب بابا جی آئے تو ان کو بتایا تو ہنس پڑے. انہوں نے مجھے کہا کچھ نہیں، ہنس پڑے تو مجھے کہتے ہیں بیٹے بابے پیار کیا کر، دفع کر گلے شکوے. میں کہا بابا جی میں نے تو سب کو معاف کر دیا، سب کچھ کر دیا، اب آپ نے کہا تھا تو پوری ایمانداری سے سوچنا تو تھا نا کہ کیا ہوا ہے، تو کیسے گزر رہی ہے. تو اس دن پھر بڑی دعا کی، اور جا نماز پہ بیٹھ کے نماز پڑھی، بڑی دعا کی، اللہ میاں صاحب کے لیے دل میں پیار ڈال دے. تو شکر ہے الحمدللہ کہ اب گلے کم ہو گئے میں ہیں. تو اب یہ ہے کہ جو کچھ کرنا ہے اللہ کی خاطر کرنا ہے. اور پھر انہوں نے سب سے بڑی بات یہ کی، انہوں نے کہا بیٹے بابے کوئی آپ کو مجبور نہیں کر رہا کہ آپ اٹھ کے جا کے ملو. بھائی دل میں کچھ نہیں رکھنا، ملو نہ ملو آپ کی اپنی مرضی ہے. تو اس طرح کے نا بابا جی کرایا کرتے تھے. ابھی یہ وہ پہلی بات بتائی نا، تو یہ ساتھ ہی ایک دم سے یاد آ گیا. بابا جی کے ساتھ رہے ہم 3 ساڑھے 3 سال، 4 سال شاید. تو بڑا ہی کچھ ہوا ہے، اب یاد آ ہی جاتی ہے کبھی کبھی کوئی بات. تو یہ ہے ٹھیک. اب کچھ اور یاد آئے گا تو بتا دوں گی. وہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے نا آپ 2-3 گھنٹے کا وظیفہ کر لو، بہت آسان ہے. اور سب کچھ نکال کے محبت کرو، اور اتنا پیار کرو کہ جیسے اپنی اولاد کو کرتے ہو. بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. بابا جی نے چلا دیا، وہ اس راستے پہ بھاگ بھی نہیں سکتے. اور ایک وہ کہا کرتے تھے اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیے. یہی کچھ ہے. میں کیا اس کو ڈسکرائب کروں گا. یہ تو گستاخی ہے جب بابا جی نے کہہ دیا فنا، ذات کی فنا. اور شاہدہ باجی بڑی سمجھدار سیانی ہے، انہیں ساری خود سمجھ ہے. ان سے پوچھیں، وہ تو کل یہ مجھے فون پہ پوچھ رہی تھیں کہ یہ تینوں مٹھیاں، چوتھی مٹھی مٹی کی اور سارا. تو وہ میں بول رہا تھا کہ میری یہ سمجھ ہے، لیکن آپ کو جو بھی سمجھ آئی وہی بہترین سمجھ ہے. جب آپ نے اللہ سے دعا کی، ان کے گھر میں وہ میں نے بھی دیکھا ہے، وہ بڑی سی پکچر ہے خانہ کعبہ کے دروازے کی، اور وہاں بیٹھے بیٹھے کہیں اسے دیکھتے دیکھتے یہ ایک کیفیت میں چلی گئیں، یا جس بھی حالت میں چلی گئیں. تو وہ ویژن انہیں ہوا، سمجھایا، دکھایا گیا، اور بابا جی نے بھی انہیں پیار سے بتا دیا کہ ذات کی فنا. تو میری اپنی جتنی سمجھ ہے وہ مجھے تو یہی سمجھ آتی ہے کہ ہم مٹی کا ڈھیر ہیں سارے، اور مٹی کے چکر میں ہر وقت رہتے ہیں. اور مٹی کے اندر جو امانت ہے، اللہ کی روح جو ہے، جو اس کی روح ہے ہمارے اندر، امانت جو اس سے ہم نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ اسے لوٹائیں گے. ہر چیز ہم نے اس کو لوٹانی ہے، ہر طرف ہر چیز اسی کو لوٹانی ہے. تو وہ ہر طرف سے آتا ہے، کئی روپ میں آتا ہے. جیسے وہ چھوٹے ہوتے ہم نے کہیں اسلامیات مجھے یاد پڑتا ہے، یا پتہ نہیں کس میں پڑھا تھا، وہ آپ لوگوں نے بھی پڑھا ہوگا، کوئی روایت تھی یا حدیث تھی شاید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
شاید فرمایا کہ بندہ مرتا ہے تو اللہ کے پاس جاتا ہے، تو اللہ میاں کہتے ہیں میرے بندے تو نے میری تیمارداری نہیں کی جب میں بیمار تھا تو اس کے لیے آیا نہیں. تو بندہ حیران ہو کے کہا کہ اللہ میاں آپ تو اللہ ہیں، آپ کیسے بیمار ہو سکتے ہیں، اور آپ کب بیمار تھے جو میں تیمارداری کے لیے نہیں آیا؟ تو اللہ کریم اسے فرمائیں گے کہ وہ جو تمہارا ہمسایہ بیمار تھا وہ میں ہی تو تھا، یا میں بھوکا تھا اور میں تمہارے دروازے پہ آیا اور تم نے مجھے کھلایا نہیں. تو بندہ پھر پریشان ہو کے پوچھے گا کہ آپ تو کھلاتے ہیں، آپ کھاتے نہیں ہیں، اور آپ کیسے بھوکے ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ کریم فرمائیں گے کہ وہ جو تیرے دروازے پہ فقیر مانگنے آیا تھا، بھوکا جو تھا، جسے تو نے ڈانٹ ڈپٹ دیا تھا، وہ میں ہی تو تھا. اس طرح مجھے بچپن کا وہ پڑھا ہوا ہے، حدیث ہی آئی تھنک تھی، اللہ مجھے معاف فرمائے اگر وہ کوئی ویسے حقائق تھی، روایت تھی، مقصد سمجھانا تھا ہم سب کو. آپ لوگوں نے بھی شاید پڑھی ہوگی. تو انہوں نے جو دیکھا کہ سجدے کی حالت میں، سجدہ ہے ہر چیز اس کے آگے رکھ دینا، پیشانی، اپنی اکڑ، اپنی گردن، اپنا سر پیش کر دینا. ہمارے سر میں ہی سودا سمایا ہوتا ہے نا، ہر وقت میں میری میری میری، میرا یہ، میرا وہ، میرا. تو اپنا سب کچھ اس کے حوالے کر دینا، اس کی رضا میں راضی ہونا، یہ ہے سجدہ. جیسے وہ چاہے، جہاں وہ چاہے، جب وہ چاہے. ایک ہے ویسے ہی ہر وقت کچھ نہ کچھ کرتے رہنا، لیکن کئی بار وہ خود عین ٹائم پہ اس وقت جب وہ مانگتا ہے وہ اصل چیز ہوتی ہے دینا. اور اپنی پسندیدہ چیز، اپنی شارک اس کے حوالے کرنا جب وہ مانگے، جس چیز کو ہم اپنی شارک سمجھ رہے ہوتے ہیں. کئی بار وہ کوئی لاڈلا بیٹا اولاد ہوتی ہے، کئی بار وہ مال ہوتا ہے، کئی جان ہوتی ہے، عزت آبرو ہوتی ہے، شہرت ہوتی ہے، علم ہوتا ہے، کوئی بھی خواہش ہوتی ہے. اور ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز اگر مجھے نہ ملی یا میرے پاس نہ رہی تو میں تو پھر مر ہی جاؤں گا، زندہ رہنے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، اور وہی اللہ مانگ لیتا ہے. تو اللہ کے نام پہ قربان کرنا. تو تینوں مٹیاں، ویسے تو تین مٹھیاں مٹی ہم قبر پہ بھی ڈالتے ہیں جب کسی عزیز کو، اقارب کو، دوست کو. ہماری سب سے زیادہ عزیز تو ہماری خواہشات ہی ہوتی ہیں، اپنا آپ ہوتا ہے سب سے زیادہ عزیز. تو اگر مرنے سے پہلے مر جائیں، اس پہ تین مٹھی مٹی ڈالتے ہیں دوست احباب. تو اس میں جو انہوں نے دیکھا، اور وہ سجدے میں ہی مٹی کا ڈھیر ہو گیا. اور پھر اس میں جو سفید ملبوس میں دوسرا انہیں نظر آیا، وہ بھی اپنا آپ ہی تھا، ان کی روح تھی. اور اس روح سے اگر آپ جڑے رہتے ہیں تو اس میں سے ایک مٹی کی مٹھی جو انہوں نے ڈال دی کیاری پانی کی نالی میں، پانی چلتی ندی میں، وہ رحمت کی ندی ہے، رحمت کا دریا ہے. تو اللہ کے نام پہ، اللہ کی خاطر، اللہ کے حکم کی خاطر ہماری اپنی جو بھی کمائی ہے، جان مال، سب کچھ جو بھی ہوتا ہے، وہ ہم اپنے خاندان کے لیے، اپنے بیوی بچے، خاوند، ماں باپ، بہن بھائی، عزیز و اقارب سے جو ہم کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، اگر وہ اللہ کے نام کرتے ہیں، اللہ کی وجہ سے کرتے ہیں، اللہ کا حکم ہے اللہ کے طریقے سے شادی کرنا، آگے بچے پیدا کرنا، انہیں پالنا پوسنا، جوان کرنا، جو سب ماں باپ کرتے ہیں، وہ احسان ہی ہے. وہ بچے تو انہیں کچھ نہیں دے سکتے، وہ سب اگر اللہ کے نام پہ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ سب ایک رحمت کا دریا ہے، جس میں جا کے وہ مٹی کچھ کی کچھ اس میں خیر و برکت پڑتی ہے، اور یہ دریا جاری و ساری رہتا ہے. دوسری ہی جو مٹھی انہوں نے گلابوں کی کیاری جو نظر آئی میرے نزدیک، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اصحابہ وسلم، جو ان کے دوست احباب ہیں، ان کا گھرانہ ہے، پنجتن پاک ہے، آپ کی بیویاں ہیں، امت کی مائیں ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے اپنی ذات ہے، ان کے دوست احباب، عزیز، قرب والے رشتہ دار، خاص سب لوگ، وہ گلاب ہی ہے. گلاب کی پنکھڑی کے اندر کی 5 کی پنکھڑیاں تو بہت ہی قرب میں ہیں، باہر والی جو 12-14 ہیں وہ بھی قرب میں ہیں، جو نیتے 4 گرین ہوتی ہیں ڈوڈی کے کھلنے سے پہلے، وہ بھی ان کے قرب میں، ان کے چاروں یار ہیں. پھر پتے ہیں، اور میرے جیسے کانٹے بھی تو اس قرب میں ہی ہیں نا. تو ساری امت میں وہ رحمت للعالمین ہے، تو یہ ساری عالمین ہی ان کی رحمت کے نیچے ہیں، ساری ان کی امت ہے، ان کے قرب میں ہے. تو ان سب سے پیار کرنا، تو اپنے ہی ذات کا حصہ، 3 حصوں میں سے ایک حصہ ادھر قربان کرنا، ان کے راستے پہ چلنا سنت میں، اور ان پہ درود و سلام بھیجنا بھی، اور عملی طور پہ کرنا بھی. کوئی عملی طور پہ درود شریف یہی ہے، پتھر کھا کے دعا دینا، دانت شہید کرا کے دعا دینا،
جن کی بھلائی کے لیے آپ چل چل کے ان کے پاس جا رہے ہیں وہی الٹا آپ سے برائی کر رہے ہیں، اور پھر بھی دعا دینا، بد دعا نہ دینا، بچے ذبح کرا کے جان مال عزت آبرو سب اللہ کے نام پہ نانا کی امت کے لیے لٹا کے بھی آہ نہ دینا، دعا ہی دینا تاکہ کوئی عذاب نہ آئے اور یہ کائنات جاری و ساری رہے، یہ حسین کا شیوا ہے، یہ وہ سجدہ ہے۔ اور جسے تو ایک گناہ سمجھتا ہے، سب کچھ اکٹھا سب کچھ وار دینا، یہ کہنا بڑا آسان ہے، اس کو پیار سے بیان کرنا بہت آسان ہے، لیکن جن پہ یہ گزری ہے اور جنہوں نے یہ نبھائی ہے یہ وہی جانتے ہیں، یہ انہی کا شیوا ہے، یہ وہی کر سکتے ہیں جو شروع سے آخر تک ان کے ساتھ رہیں گے اور ہیں۔ اور تیسری مٹی جو کی مٹھی جو انہوں نے دیکھی کہ وہ اسی کھیت کے یاری جو ہماری زندگی ہے، ہمارا گھر ہے، ہمارا ارد گرد ہے، جو ہمارا اپنا آپ ہے، اس کے ارد گرد وہ گند یا جسے روڑا کھوڑا یا روڑے کی ڈھیری یا گاربیج کی ڈھیری انہیں نظر آئی، وہ ہماری اپنی ذات ہے۔ ہم جو بہترین کھا بھی لیں پہن بھی لیں وہ بھی بعد میں بوسیدہ ہوتا ہے، پخانہ پیشاب بھی بنتا ہے، ہمارے گھروں سے گٹر سے ہی نکل رہا ہوتا ہے، اور یا کوڑے کے ڈھیر پہ جا رہا ہوتا ہے، جتنی مرضی ہم کمائی کریں، یا کپڑے بھی پرانے ہو جاتے ہیں، بوسیدہ ہو جاتے ہیں، وہ بھی دینے پہ کسی کو تیار نہیں ہوتے، لیکن بہرحال وہ کوڑے پہ بھی جا کے ضائع بہرحال نہیں ہوتے۔ تو جتنا زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے، اسراف اللہ کو حلال میں بھی پسند نہیں ہے، تو کھانے پینے میں بھی پسند نہیں ہے، تو وہ اگر آپ کے نیچے بھی گر جاتا ہے یا کوڑے میں چلا جاتا ہے، وہاں بھی اللہ کی بہت سی مخلوق اس کے انتظار میں ہوتی ہے، اور ان کے بھی وہ کام آتا ہے، کچھ چیز فالتو ضائع نہیں جاتی ہے۔ تو کئی بار ہم صدقہ خیرات کرتے ہوئے سوچتے ہیں کہ یہ حقدار نہیں ہے یا یہ حقدار ہے، نہیں، جب اللہ کے نام پہ دے رہے ہیں تو سبھی حقدار ہیں، آپ اللہ کے نام پہ لٹا رہے ہیں، دے رہے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ جو تو حقدار آپ چہرے سے پہچان سکتے ہیں وہاں تو چھپا کے دیں، تاکہ آپ اس مصیبت میں نہ پھنسیں کہ کوئی فراڈی ہے، اگر آپ کو لگتا ہے آپ کے ارد گرد آ جائیں، لیکن جب آپ اللہ کے نام پہ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر اللہ ہی آپ کے ارد گرد بھیج رہا ہوتا ہے، اور آپ بس اس چیز سے تخصیص بلا تخصیص بس دیتے جائیں، یہ سارا روڑا کوڑا ہی ہے۔ باقی صرف جو تھوڑی سی مٹی کی ڈیری میں آخر بچا جو انہوں نے ہوا میں اڑا دی روح نے، وہ بھی اللہ کی طرف دان کر دیا اپنا، جو پنجر تھوڑا بہت بچا، یہ جسم بھی آخر میں لوٹانا ہی ہوتا ہے، جو کہ میت کا نام پڑ جاتا ہے، جو اندر اس کے ہوتا ہے وہ تو اس کی طرف ہی جاتا ہے، اور جو مٹی واپس مٹی کی طرف ہی آتی ہے، اور اس مٹی کے چکر میں ہم پڑے رہتے ہیں، ہوا میں اڑا کے بھی وہ نیچے ہی آیا۔ تو ہر چیز اللہ کے نام پہ دے کے اس کے اوپر سب چھوڑ دینا، اس کی راہ میں سب لٹا دینا، اور نتائج سے جزا سے فارغ ہو کر سب کچھ اس کے حوالے کر دینا، یہ ہے سجدہ جو مجھے سمجھ آتا ہے۔ اور اس میں مولا حسین کی کربلا والوں کی مثال آپ کے سامنے ہے، اور آج تک ان کا فیض جاری و ساری ہے، اور انہی کا نام ہے جو اللہ کے نام پہ گواہی دے گئے، شہادت ہے گواہی دے دینا، اپنے عمل سے جان مال اولاد ہر چیز انہوں نے لٹا دی۔ ان کے 6 ماہ والے نے بھی تیر جو ہے حلق پہ کھایا ہے، انہوں نے چیخ نہیں ماری ہے، انہوں نے قرآن پڑھا ہوا ہے، اس گھر کو پتہ ہے کہ اونٹنی بھی چیخ مارے مظلوم کی آہ سے عرش ہل جاتا ہے، پہاڑ لرز کے اسی بستی پہ گر جاتا ہے، تو انہوں نے آہ نہیں دی ہے، دعا ہی دی ہے۔ اگرچہ سامنے والے بھی نعرہ تکبیر لگا رہے تھے، نمازیں پڑھ رہے تھے، 18,000 عالم کہتے ہیں، علماء سو کالڈ جو تھے وہ ان کے خلاف فتوے دیتے پھر رہے تھے، وہ کیا علم تھا؟ انہیں کیوں نہیں سمجھ آیا کہ نبی کریم کا سجدہ جو ہے، جس کے پیچھے ساری امت نے سجدہ کرنا ہے، ان کے اس سجدے کی حالت میں انہی کے اوپر حسین مولا حسین آ کے چڑھ جاتے ہیں، اور وہ باجماعت نماز فرض نماز ادا کر رہے ہیں جو اللہ کے روبرو ہوتی ہے، نماز میں کسی کو ڈسٹرب نہیں کرنا ہوتا، نماز اللہ اور بندے کے درمیان ہوتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں جب بذات خود، تو سارا کچھ جو وہ کریں گے وہی پیچھے ان کی امت کرے گی۔ وہ 2 سجدے کریں، 3 کریں، 1 کریں، ایک لمبا کر دیں، ایک چھوٹا کریں، ایک پہ ہی سلام پھیر دیں، پیچھے امت کو کرنا پڑے گا۔ اور اس سجدے کی حالت میں مولا حسن حسین ان پہ چڑھ جاتے ہیں، اور مولا حسین ان کے اوپر سجدہ کر رہے ہیں، یہ ان کے اوپر نماز پڑھنی شروع کر دیتے ہیں اس حالت میں، اور حکم آ جاتا ہے کہ سجدہ لمبا کر دو لیکن حسین کو ڈسٹرب نہ کرنا۔ تو یہ بات ہم نے سمجھنی تھی، اپنانی تھی، لبیک یا حسین کہنا تھا،
کہ جو حسین کی مرضی ہے وہی اللہ کی مرضی ہے، اور مولا کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بھی اسی سجدے کی حالت میں ہیں کہ حسین کو کوئی اتارے نہ، کوئی ڈسٹرب نہ کرے، حسین کے سجدے کو ڈسٹرب نہیں کر رہے. لیکن یہ بات نہ سمجھ آئی، آ بھی جائے تو نبھانی بہت مشکل ہے. یہ مجھے تو یہی سجدہ سمجھ آیا ہے، اور اس سے زیادہ میں کیا سمجھاؤں آپ سب لوگوں کو. بس مجھے تو یہ سمجھ آیا، اور یہ بھی سب باتیں ہی ہیں، پریکٹیکل میں تو یہ بہت مشکل ہے. وہ رب جس کو توفیق دے اور جس سے کرا لے وہ حوری بن سکتا ہے. اگر حور کے بھی پیچھے کھڑے ہو جاؤ تو بڑی بات ہے. آنا جانا تیرے حسین کا ہے، حق نبھانا تیرے حسین کا ہے. آنا جانا تیرے حسین کا ہے، حق نبھانا تیرے حسین کا ہے. وہ جس جگہ حور بنائے جاتے ہیں، جس جگہ حور بنائے جاتے ہیں، کارخانہ تیرے حسین کا ہے، حق نبھانا تیرے حسین کا ہے. اس زمین پر جو اناج اگتا ہے، دانا دانا تیرے حسین کا ہے، حق نبھانا تیرے حسین کا ہے. نبی آسرا تے کل جہان دا، نبی آسرا تے کل جہان دا، نبی دا آسرا ماں حسین دی، نبی آسرا تے کل جہان دا، نبی آسرا تے کل جہان دا، نبی دا آسرا ماں حسین دی، ختیجہ یامنا تے حوا آسیہ، ختیجہ یامنا تے حوا آسیہ، انہاں دی پیشوا ماں حسین دی، نبی آسرا. مریم بھی اے جان دی جنوں رب چاہتا، جبریل جندے بوہے تے بن پچھیا نہ، خاتون کوئی ایہو جی سیندی کیویں ہم سر بن، جدے قدم اتے رکھے حسین سر، جدے قدم اتے رکھے حسین سر، او صاحب حیا حسین دی، نبی آسرا تے کل جہان دا، نبی آسرا تے کل جہان دا، نبی دا آسرا ماں حسین دی، نبی آسرا. شاست زہرا دلال نے اپنی ماں دی وجہ تو، دین بنا بے مثال نے اپنی ماں
پوچھتا صحیح شان میرے جے خاکی بندیاں کولو حجاب مصطفیٰ اعزاز مرتضی حجاب مصطفیٰ اعزاز مرتضی نماز انبیاء ہے ماں حسین دی نبی آسرا تے کل جہان دا نبی آسرا تے کل جہان دا نبی دا آسرا ماں حسین دی ختیجہ آمنہ تے حواسیاں ختیجہ آمنہ تے حواسیاں انہاں دی پیشوائے ماں حسین دی نبی آسرا اللہم صلی علی محمد و آل محمد علم القرآن خلق